بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد والآن نذكر بعض المغالطات التي سبب وقوعها فساد الصورة فنقول من المغالطات الصورة المطلوبة المصادرة على المطلوب نحو زید انسان لأنه بشر وكل بشر انسان۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس عبارت سے المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 61، اس سبق یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو ذکر فرما رہے ہیں بعض ایسے مغالطے کہ جن کے واقع ہونے کے سبب جو ہے وہ صورت کا فاسد ہونا ہوتا ہے، یعنی جو صورت قیاس ہے وہ فاسد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے مغالطے جن کے واقع ہونے کا سبب صورت قیاس کا فاسد ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ مغالطات سوریہ اس کی صورتیں یا قسمیں کہہ دیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر کافی آگے تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو صورتیں یا قسمیں بیان فرمائی ہیں مغالطات سوریہ کے حوالے سے، منہا کے صیغہ کے ساتھ، تو یہ تقریباً میرے خیال سے کوئی 15 کے قریب بنتی ہیں، 15 کے قریب بنتی ہیں۔ اب ان میں سے یہاں پر ایک پہلی جو بیان فرما رہے ہیں اس حوالے سے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ مغالط سوریہ میں سے جو پہلا ہے وہ جو 15 کے لگ بھگ ہیں، وہ ایک ہے مصادرہ علی المطلوب۔ مصادرہ علی المطلوب کیا چیز ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ منطقیوں کے ہاں مصادرہ علی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ دلیل دعویٰ پر موقوف ہو، دلیل دعویٰ پر موقوف ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ دعویٰ دلیل پر موقوف ہوتا ہے، لیکن مصادرہ علی المطلوب کا مطلب کہ اس کے الٹ ہو جائے، کہ دلیل دعویٰ کے اوپر موقوف ہو جائے۔ اب اس کی چند صورتیں ہوں گی، مثلا نمبر 1 کہ دعویٰ دلیل کا جز ہو، دعویٰ دلیل کا جز ہو۔ اب دعویٰ جب دلیل کا جز ہوگا، دلیل دیں گے تو دعویٰ اس میں خود جو ہے وہ دلیل کا حصہ بن کر آ رہا ہے، دعویٰ دلیل کا جز ہو۔ نمبر 2 دعویٰ بعین ہی دلیل ہو، جو دلیل ہے وہ وہی دعویٰ ہی ہو۔ نمبر 3 دعویٰ بعین ہی وہ ہے جس پر دلیل موقوف ہے، یا نمبر 4 دعویٰ اس چیز کا جز ہے جس پر دلیل موقوف ہے۔ تو گویا دلیل دعویٰ سے ہٹ نہیں سکتی، دلیل کو گویا دعویٰ نے کسی قدر گھیرا ہوا ہے یا اپنے ساتھ اس نے لازم ملزوم کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ چاروں صورتوں میں آپ دیکھ لیں، اس میں دلیل دعویٰ پر موقوف ہو جاتی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ دعویٰ جو ہے وہ دلیل پر موقوف ہوتا ہے، لیکن یہاں کچھ الٹ ہو جاتا ہے تو اس کو مصادرہ علی المطلوب کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی چیز دعویٰ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہی دلیل بھی بن رہی ہوتی ہے، تو گویا توقف الشیء علی نفسہ، اور جس کو ہم بالفاظ دیگر دور کہتے ہیں، لازم آ رہا ہوتا ہے، اور دور باطل ہے، جو چیز مستلزم ہو باطل کو وہ خود بھی باطل ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے مصادرہ علی المطلوب یہ باطل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مصادرہ علی المطلوب کی تشریح۔ اس کی مثال دی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، زید انسان لأنہ بشر، زید انسان ہے کیونکہ وہ بشر ہے۔ اب بشر اور انسان میں کیا فرق ہے، ایک ہی چیز ہے، دلیل میں وہی چیز لائی ہے۔ وکل بشر انسان، ہر بشر کیا ہے، انسان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دعویٰ زید انسان ہے، اور یہاں پر دلیل یہی دلیل کا جز بھی ہے، کیونکہ قیاس کا صغرا آگے ہے لأنہ بشر، اور سب جانتے ہیں کہ بشر وہی ہے جو انسان ہے، وہی انسان ہے، تو دلیل بھی وہی ہو گئی، دعویٰ بھی وہی ہو گیا، لہٰذا دلیل دعوے کے اوپر کیا ہو گئی، موقوف ہو گئی، اور یہی مصادرہ علی المطلوب ہے جو باطل ہے۔ اب یہاں پر یہ چند چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر دوسری جو یہاں چیز ہے وہ ہے مغالطہ سوریہ، مغالطہ سوریہ۔ ان میں سے مغالطہ سوریہ کی جو ایک تو ہم نے پہلی قسم بیان کر دی ہے، اب دوسری جو چیز نکلے گی مغالطہ سوریہ میں سے وہ یہ ہے کہ
ایک چیز جو چیز بالعرض ثابت ہے، بالعرض بالطبع، اس کو اس چیز کا درجہ دیا جائے جو بالذات اور بالاصل یا بالاصالہ ہے، وہ درجہ دے دیا جائے. تو اس سے بھی جو ہے قیاس، اس قیاس میں نقصان آئے گا. مثلا الجالس فی سفینتی متحرکن، کشتی میں بیٹھنے والا ہلتا ہے. اب دیکھیں کشتی میں جو بیٹھنے والا ہلتا ہے تو یہ حرکت اس کی کون سی ہوتی ہے؟ بالطبع ہوتی ہے. وہ نہیں ہل رہا ہوتا، کشتی ہل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہل رہا ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ لَا يَثْبُتُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، ہر ہلنے والا اپنی جگہ میں ثابت نہیں رہ سکتا. نتیجہ نکلے گا الجالس فی سفینتی لا یثبت فی موضع واحد، کہ کشتی میں بیٹھنے والا ایک جگہ ثابت نہیں رہ سکتا. اب یہاں دیکھیں صغرا میں جو متحرک تھا اس سے مراد متحرک بالعرض تھا، یعنی کشتی کے ہلنے کی وجہ سے ہل رہا ہے، خود تو نہیں ہل رہا بچارا ہو. اور کبرا میں جو متحرک ہے اس سے مراد متحرک بے ذات ہے، وہ خود ہلنا ہے. تو یہاں حد اوسط کا تکرار نہیں بن رہا، جس کی وجہ سے قیاس فاسد اور نتیجہ غلط برآمد ہوا. اور یہی جو ہے فساد سوری جو ہے یہاں پر لازم آ گیا. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ متحرک بالعرض کو متحرک بالذات کی جگہ پر رکھ دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں جدا چیزیں ہیں. اچھا، تیسرا ان میں سے مغالطہ سوریہ وہ یہ ہے کہ حد اوسط مکمل صغرا اور کبرا میں مقرر نہ ہو. مثلا الانسان لہو شعر وکل شاعر ینبت، اب نتیجہ نکلے گا الانسان ینبت. یہاں کیوں خرابی آ گئی کہ انسان اگتا ہے؟ انسان تو نہیں اگتا، بال اگتے ہیں، بالوں کے اگنے کی بات ہو رہی تھی. خرابی اس وجہ سے آ گئی کہ یہاں حد اوسط جو تھا لہو شعر تھا، تو یہاں لہو شعر کے بجائے شعر آگے جو صغرا کا محمول تھا، مگر کبرا میں اسے مکمل موضوع نہیں بنایا گیا پھر، اور بلکہ صرف شعر کو لایا گیا ہے، لہو کو ہٹا دیا گیا ہے. جس کی وجہ سے جب حد اوسط مکمل نہیں لایا، لہو شعر صرف شعر لایا ہے آگے کبرا میں، تو پھر ایسی صورت میں قیاس کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. اگر یہ پورا لاتے تو یہ فساد نہ ہوتا. چوتھی صورت مغالطہ سوریہ کی وہ یہ بنتی ہے کہ حد اوسط دونوں مقدموں میں صغرا کبرا میں یکساں اور مشابہ نہ ہو، یعنی قوت اور فعل کے لحاظ سے. قوت اور فعل آپ نے پڑھا تھا، قوت استعداد صلاحیت، اور بالفعل وقتی طور پر، یہ تناقض میں آپ نے پڑھا تھا. اب اگر ان میں اختلاف ہوا تو حد اوسط دونوں مقدموں میں مشابہ اور یکساں نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ساکت متکلم والمتکلم لیس بساکت، چپ رہنے والا متکلم ہے، بات کرنے والا ہے، اور متکلم نہیں ہے ساکت. ٹھیک ہے، اب نتیجہ نکلے گا ساکت لیس بساکت، ساکت ساکت نہیں ہے. یہاں کیوں اس طرح کی خرابی پیش آ گئی کہ حد اوسط جو متکلم ہے وہ صغرا میں بالقوہ ہے اور کبرا میں بالفعل ہے. ٹھیک ہے، تو حد اوسط میں قوت و فعل کا اختلاف ہونے کی وجہ سے دونوں مقدموں میں گویا ان کی حد اوسط کی مشابہ اور یکساں یا نہ ہوا، جس کی وجہ سے قیاس خراب ہو گیا، یہاں پر فاسد ہو گیا. مغالطہ سوریہ کی پانچویں صورت یہ ہے کہ اختلال الترکیب بسبب شک آ جائے، بسبب شک آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس کی ترکیب میں اس شک کی وجہ سے خلل پیدا ہو جائے کہ قید موضوع سے متعلق ہے یا محمول سے متعلق ہے. یہ شک، قید جو آئی ہے وہ موضوع سے متعلق ہے یا محمول سے. مثلا الانسان وحدہ ضاحک وکل ضاحک حیوان، نتیجہ دے گا یہ الانسان وحدہ حیوان. یہ نتیجہ غلط آ گیا کہ انسان اکیلا کیا ہے؟ حیوان ہے. یہ نتیجہ کیوں غلط آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ وحدہ جو ہے وہ موضوع انسان کے جز ہونے کا وہم کیا گیا، اس کے بارے میں موضوع یعنی انسان کے جز ہونے کا اس کو وہم کیا گیا ہے کہ وحدہ گویا وہ جو موضوع ہے انسان اس کا جز ہے، حالانکہ وہ تو محمول یعنی ضاحک کا کیا تھا؟ جز تھا. لہٰذا اسے محمول کا جز بنا کر اگر آپ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر موضوع کا
شک کرتے ہوئے آپ موضوع کے ساتھ لگائیں گے تو یہ خرابی آئے گی جو آ گئی یہاں پر کہ صرف انسان کو اکیلا حیوان شمار کیا گیا۔ اگر آپ محمول کا جز بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ترکیب میں اختلال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال الانسان ہوا وحدہ ضاحک وکل ما ہوا ضاحک وکل ما ہوا وحدہ ضاحک فهو حیوان، اب فهو حیوان وہ حیوان ہے، تو یہاں پر نتیجہ بالکل ٹھیک ہے، انسان حیوان ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو کیونکہ وحدہ کو کس کا جز بنا دیا ہم نے؟ محمول کا، تو ٹھیک ہے۔ موضوع کا بنائیں گے تو خرابی آئے گی، جیسے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ تو یہاں تک میں نے 5 صورتیں مغالطہ سوریہ کی بیان کی ہیں، اور اگلے سبق میں مغالطہ سوریہ کے حوالے سے چھٹی قسم کو بیان کیا جائے گا۔